اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم توحید کو ثابت کرتا ہے اور توحید کے مقابل شرک کو تمام اقسام کے ساتھ رد کرتا ہے۔ شرک کی تعریف یہ تھی کہ اللہ کی الوہیت اور اس کے خواص میں شریک کا عقیدہ رکھنا، یعنی اللہ جیسا علم، اللہ جیسی قدرت مخلوق کے لیے ثابت کرنا۔ شرک کی مذمت قرآن کریم میں 161 مقامات پر بیان ہوئی ہے، اور جو اٹل فیصلے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ اٹل فیصلہ مشرک کے بارے میں یہ ہے کہ یہ قابل معافی مجرم نہیں ہے، سورۃ النساء۔ اٹل فیصلہ یہ ہے کہ مشرک سب سے بڑا گمراہ ہے، سورۃ النساء۔ اٹل فیصلہ یہ ہے کہ مشرک پر جنت حرام ہے، سورۃ المائدہ۔ اٹل فیصلہ یہ ہے کہ مشرک ایسا تباہ و برباد ہے جیسے کہ آسمان سے گر پڑا، سورۃ الحج۔ اور اٹل فیصلہ یہ ہے کہ مشرک کا عمل رائے گاہ ہے، تباہ و برباد ہے، سورۃ الزمر۔ حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے ادنا جہنمی کو ارشاد فرمائے گا کہ اگر آپ کو تمام دنیا کی چیزیں مل جائے، زمین میں جو کچھ ہے آپ کو مل جائے، اکنت تفدی بھی، آپ فدیے دیں گے عذاب سے چھٹکارے کے لیے؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ اللہ فرماتے ہیں، کنت اردت اہون من ذلک وانت فی صلب آدم، میں نے تو بہت کم کا مطالبہ کیا تھا، ادنا کا مطالبہ کیا تھا اس سے، اور آپ آدم کے صلب میں تھے، کہ میں نے کہا تھا کہ شرک نہیں کرو میرے ساتھ، لیکن آپ نے اس کا انکار کیا، اور اب پوری دنیا کو دینے کے لیے تیار ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ شرک کی تقسیم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف، شرک اعتقادی اور شرک فعلی۔ اعتقادی وہ شرک جس نفس عقیدہ رکھنے سے انسان مشرک بن جاتا ہے، اور شرک فعلی اور عملی یہ ہے کہ شرکیہ عقیدے کے ساتھ شرک فعل اور عمل بھی مل جائے اور انسان مشرک بن جائے۔ پھر شرک اعتقادی کی 4 قسمیں ہیں، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، اور شرک فی الدعا، اور شرک فی العبادت۔ اور شرک فعلی کی 2 قسمیں ہیں، تحریم لغیر اللہ، یعنی غیر اللہ کے خوف یا اس کے تقرب کے لیے کسی چیز کو حرام سمجھنا یا حرام والا معاملہ کرنا، اور دوسری قسم ہے نظر لغیر اللہ۔ شرک اعتقادی کی پہلی قسم ہے شرک فی العلم، وہ یہ ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ غیر بھی نبی ہو یا ولی ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی پیر فقیر ہو، وہ بھی ما کان و ما یکون کا علم رکھتا ہے بغیر اسباب عادیہ ظاہرہ کے۔ وہ غیب جانتا ہے اور غیب کا علم رکھتا ہے بغیر اسباب کے۔ غیب کہتے ہیں وہ علم جس کا ادراک حس کے ساتھ نہ ہو سکے، عقل کے ساتھ نہ ہو سکے، وحی کے ساتھ نہ ہو سکے، یعنی علم بلا اسباب، اور جس کے اندر سبب ہو وہ غیب نہیں کہلاتا ہے۔ ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، مخلوقات سے اس کی نفی کی ہے۔ اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، اس کے لیے مختلف تعبیرات ہے۔ لفظ عالم کے ساتھ ثابت کیا ہے، اور لفظ عالم کے ساتھ، لفظ علیم کے ساتھ، اور لفظ علام الغیوب کے ساتھ۔ جو اس کے اطلاقات ہے وہ یہ ہے، علم الغیب، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، عالم الغیب۔ اسی طرح مفاتح الغیب، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو۔ اور اسی طرح علم کلی جو تمام جزیات کو شامل ہے، کتاب مبین کا لفظ، وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سورۃ انعام۔ اور العلم المحیط، احاطے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت کیا ہے، قرآن کریم میں اس کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ ہم جو آیتیں پیش کرتے ہیں
یہ بطور نمونہ کے ہے۔ مخلوقات سے اللہ نے نفی کی ہے، انبیاء علیہ السلام سے نفی کی ہے، اور اولیاء سے نفی کی ہے، جنات سے نفی کی ہے، فرشتوں سے نفی کی ہے، اور تمام کائنات سے نفی کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے نفی کی ہے اجمالاً بھی اور تفصیلاً بھی، فرداً فرداً بھی۔ اجمالاً سورۃ مائدہ اس کا آخر یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ انبیاء علیہ السلام کو جمع کریں گے، ان سے پوچھیں گے کیسے تمہاری اجابت ہوئی تھی، دنیا میں کس نے بات مانی تھی، کس نے نہیں مانی تھی۔ قالوا لا علم لنا، کہیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے بعد انہوں نے کیا کیا تھا۔ انک انت علام الغیوب۔ پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی کہ وَكُنْتُ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو نہیں پہچانا، لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو نہیں پہچانا۔ سورۃ ہود میں اس کا بیان ہے اور سورۃ حجر میں اس کا بیان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نور کو نار کہا، انی آنست نارا، میں آگ دیکھ رہا ہوں، حالانکہ وہ نار نہیں تھا، وہ نور تھا۔ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، سورۃ النمل۔ داؤد اور سلیمان کو علم میں نے دیا اور انہوں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، سکھانے والی اللہ کی ذات ہے۔ چیونٹی کا یہ عقیدہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام غیب نہیں جانتے ہیں۔ چیونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان اور اس کی فوج تمہیں رون نہ ڈالے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ حدود غائب ہے، حاضری لی وتفقد الطیر، حاضری وہ لیتا ہے جس کو علم نہ ہو، علم وہ غیب نہ جانتا ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام کو مملکت سبا کا پتہ نہیں تھا، ہدہد نے بتایا، اور ہدہد نے کہا احطت بما لم تحط به، اس چیز کے احاطہ کر کے آئے وہ علم کے اعتبار سے جو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ وجئتک من سبأ بنبأ یقین، مملکت سبا کی یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ ہدہد بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ نبی غیبدان نہیں ہے، حالانکہ اس کے سر میں چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ اور آج کل حضرت انسان جس کا سر بہت بڑا ہے، اس کا دماغ بھی ہے، لیکن وہ ہدہد جیسی عقل نہیں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی غیب جانتا ہے۔ عزیر علیہ السلام پر اللہ نے موت طاری کی، فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال تک وہ زمین پر رہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا۔ فلما بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم، 100 سال کے بعد جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں ایک دن یا ایک دن کے حصہ یہاں پر رہا۔ سورۃ بقرہ میں اس کا بیان ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد پھر اولیاء کا نمبر آتا ہے، تو اصحاب کہف جن کے نام پر قرآن کریم میں ایک صورت ہے، وہ قرآن کریم سے رجسٹرڈ اولیاء ہے، ان کی کرامتیں بھی سورۃ کہف میں ہے کہ سورج ان پر نہیں لگتی ہے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور کوئی جان کر دیکھتا ہے تو مرعوب ہوتا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ پیشاب آتا ہے، اور 300 سال غار میں سوئے رہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 309 سال۔ لیکن جب اٹھتے ہیں نیند سے، سوئے ہوئے اولیاء کو پتہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کتنا عرصہ تم ٹھہرے؟ تو کہنے لگے ایک دن یا اس کے ایک حصہ۔
حالانکہ 309 سال گزر گئے تھے۔ تو اولیاء بھی غیب نہیں جانتے، سوئے ہوئے اولیاء نہیں جانتے ہیں، تو قبروں میں جو ہے وہ کیسے جانتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ ہم تو وہی جانتے ہیں جو آپ نے سکھایا، آپ ہی العلیم الحکیم ہے۔ جنات کہتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ سورۃ جن میں جنوں کی 14 اقوال ہے، اس میں ایک قول یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ جب ہمارا داخلہ پر بند ہو گیا، پتہ نہیں مخلوق کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا گیا یا شر کا ارادہ کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، روح قبض ہو گئی، جنات کو پتہ نہیں تھا، وہ کام کر رہے تھے۔ سورۃ سبا میں اس کا بیان ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ، جب سلیمان علیہ السلام گر گئے، تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ، تب جنات کو پتہ چلا اور پھر وہ بھاگ گئے۔ کل مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے غیب کی نفی کی ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ سورۃ النمل 20ویں پارے کا پہلا صفحہ۔ پیغمبر کہہ دو جو مخلوقات آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، وہ غیب نہیں جانتے ہیں سوائے اللہ کے۔ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ان کو کب اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے دور نبوت اس بات پر دلیل ہے کہ آپ غیبدان نہیں تھے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ پر منافقوں نے تہمت لگائی، آپ کو پتہ نہیں تھا جب تک وحی نہیں آئی تھی۔ خیبر میں زہر کھلایا گیا، آپ کو پتہ نہیں تھا، اور آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو تعلیم کی بہانے لے جا کر مقرہ کو شہید کیا گیا، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ اس بارے میں احادیث بھی بہت زیادہ ہے۔ حشر کے بارے میں، حوض کوثر کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، فرشتے ان کو دھکے دیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ میرے ساتھی ہے، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے بعد انہوں نے کتنے بدعتیں ایجاد کی ہے۔ اس طرح آپ فرماتے ہیں شفاعت کی حدیث میں میں سجدے میں گر پڑوں گا، اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت ملے گی شفاعت کی، اور میں اللہ کی ایسی محامد سے تعریف کروں گا لا تحضرنی الآن، جو مجھے ابھی معلوم نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے علم غیب نہیں تھا بعد میں دیا گیا، تو یہ احادیث اس کی نفی کرتی ہے۔ اس طرح جب ہم فقہ حنفی کی طرف آتے ہیں تو فقہا بھی یہ لکھتے ہیں، فتاوی قاضی خان، حسن بن منصور قاضی خان فتاوی قاضی خان میں لکھتے ہیں کہ رجل تزوج امرأة بلا شہود، ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے بغیر گواہوں کے، اور کہتا ہے خدا و رسول اللہ گواہ کر دیں، اللہ اور رسول گواہ بناتا ہوں، یکون کفرا، یہ کفر ہے۔ اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب دنیا میں تھے، زندوں میں تھے، تو آپ غیب نہیں جانتے تھے، تو دنیا سے جانے کے بعد آپ غیب کیسے جانتے ہیں؟ تو اس طرح کہنے والا گویا آپ کے لیے غیب ثابت کر رہے ہیں، تو اس سے یہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔ یہ جو احادیث پیش کی گئی، جو آیتیں، یہ انتہائی کم بطور نمونے کی پیش کی گئی اور اس کی تعبیرات بتائی گئی۔ اس طرح پورے قرآن کریم میں تدبر کرنا آسان ہو جائے گا، اور اس بارے میں بہت سارے احادیث ہے، بہت ساری آیتیں قرآن کریم میں، نمونے کے لیے یہ کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔